بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج میرا تھرڈ ویڈیو ہے اور میں قرآن مجید کو ہندی میں بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ میں بتا رہا ہوں، میں زیادہ جھول جھمیلا بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں بتا سکوں، قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، لوگ اسے پڑھ کے اللہ اور ان کے رسول کے بارے میں جان سکے، اپنا ایمان بچا سکے اور اپنی حفاظت فرما سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے، اور اسے پتہ چل جائے کہ واٹ از لائف، واٹ از قرآن مجید، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں۔ ایسے نہیں کہ بہت سے لوگ یہ قرآن مجید ڈائریکٹ بات کرتے ہیں آپ سے، نہ کہ جو گھما پھرا کر۔ سنیے، میں سورہ بقرہ کا اور یہ میرا تھرڈ ویڈیو ہوگا، کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، کافروں تم خدا کے کیسے انکار ہو کافروں تم خدا کے کیسے انکاری ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے۔ بات کتنی بڑی ہے، سوچنے والی بات ہے، صرف آپ اس پہ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت 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 ایسی بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ہم لوگ جیسے اسلام سمجھتے ہیں ویسا اسلام نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کے پتہ چلتا ہے واٹ از اسلام، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے۔ اللہ دادی اماں نانی اماں نہیں ہے جو سب کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کون ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے، تھوڑی سی بھی غلطی اگر ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کرو، بنا توبہ اگر مر گئے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ بے جان تھے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جب تم بے جان تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جان دی جسم، اور وہی تمہیں مارتا بھی ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ پھر لکھا وہی تمہیں زندہ کرے گا، روز قیامت کے دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے، ہم تھوڑی دن کے لیے دنیا میں آتے ہیں اور لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے سب چیزوں کو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین پہ لوگوں کو بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ پانی کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا، سب کے نام بتائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا، سرو گیاتا اور ہمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب
پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور گرج گھمنڈ میں آ کر کافر بن گیا۔ مانیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سجدہ نہ کرنے پر شیطان ابلیس جو تھا، جسے عزازیل کہتے ہیں، وہ کافر بن گیا۔ تو ہم تو روز نماز چھوڑتے ہیں اور سجدے چھوڑتے، تو ہمارا کیا مقام ہے؟ اتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہارے بیوی جنت میں رہے اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس پیڑ کے پاس نہ جانا، نہیں تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکالوا دیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس ٹائم میں شیطان جنت میں آتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا تھا کہ ہم زمین پہ اپنے باشندگوں کو جمع کریں گے اور رکھیں گے۔ وہ بات ہی ایسی تھی کہ ہم لوگوں کو بنانے کا تھا، بس اسی لیے جنت میں آنے جانے کی اجازت تھی انہیں۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور آسا روزی مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات بول سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک آپ کو ایک بار خود دیکھ لیجئے۔ اور